بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کی شرائط غیر ضروری ہیں۔ امریکہ۔ غزہ پر اسرائیلی مزاحمت کا منہ توڑ جواب۔ ایف بی آئی میرے پاسپورٹ چرا کر لے گئی، سابق صدر ٹرمپ۔ شہباز گل کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، عمران خان۔ پنجاب کے لیے آئین کی شقیں استعمال نہیں کرنا چاہتے، نون لیگ۔ ملتان سکھر موٹر وے پر خوفناک تصادم، 20 مسافر جان سے گئے۔ فیفا فٹ بال نے بھارت سے اپنے تعلقات توڑ لیے۔ چائنا کا امریکی وفد کے تائیوان کے دورے پر پھر سخت رد عمل۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کی جانب سے جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے حتمی تجاویز تحریری طور پر پیش کر دی گئی ہیں۔ اگر یہ تجاویز تسلیم کر لی گئیں تو جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے ہم تیار ہوں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے لچکدار اور حقیقت پسندانہ رویہ اپنایا اور ہماری شرائط مان لی تو کوئی مذائقہ نہیں کہ ہم بھی اس بابت دانشمندانہ رویہ اختیار کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ جوہری مذاکرات کا یہ سلسلہ اپریل 2021 سے اب تک ویانا میں روس، چائنا، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور ایرانی نمائندوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر واپسی کا واحد راستہ اس کی غیر منطقی شرائط سے دستبرداری پر منحصر ہے۔ یہ ضروری ہوگا کہ ایران اپنی غیر منطقی شرائط سے دستبردار ہو جائے۔ ایران کی یہ شرائط غیر ضروری ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کے حتمی معاہدے کے متن میں موجود شرائط پر غور کرتے ہوئے اپنے خدشات سے یورپ کو مطلع کر دیا اور کہا ہے کہ ہماری شرائط مسائل کے حل میں کسی مشکل کا باعث نہیں بنے گی۔ آخر کب تک غاصب اسرائیل فلسطین کے مظلوم اور نہتے عوام کو نشانہ بناتا رہے گا؟ کب تک عالمی برادری اور مغربی حکومتیں اسرائیل کی پشت پناہی کریں گی؟ فلسطینی مزاحمت اب روز بروز طاقتور ہو رہی ہے اور غاصب اسرائیل کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے، اور عنقریب اللہ کا وعدہ مکمل ہونے والا ہے اور مظلوموں کے پاؤں تلے غاصب اسرائیل کو روندا جائے گا۔ وہ دن اب دور نہیں اور یہ دن موجودہ نسل اور امت ضرور دیکھے گی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر ایک ایسی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جہاں فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کے اہم کمانڈر موجود تھے۔ حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی کمانڈر جام شہادت نوش کر گئے۔ صہیونی ریاست اسرائیل نے فلسطین کی اس مزاحمتی تنظیم کے خلاف بھرپور قسم کا حملہ شروع کیا تھا، جس کا ہدف زیادہ سے زیادہ کمانڈروں کو شہید اور گرفتار کرنا تھا۔ ساتھ ہی اسرائیل کی کوشش تھی کہ وہ اس حملے کے ذریعے فلسطین کی مزاحمتی تحریکوں کو جدا جدا کر سکے۔ حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں کے علاقوں کو اس مرتبہ حملوں میں نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اسرائیل اس مرتبہ نہ صرف اسلامی فلسطین کی قیادت کا خاتمہ چاہتا تھا بلکہ جن علاقوں پر حملے کیے گئے ہیں وہاں سے فیول کی سپلائی کو بھی معطل کرنا چاہتا تھا۔ اسرائیل کے ان حالیہ رویوں میں چند ایک اہم مقاصد ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ ان میں پہلا، اسلامی فلسطین کو ختم کرنا اور قیادت کی بڑے پیمانے پر گرفتاری۔ دوسرا اہم پہلو، فلسطین کی تمام سیاسی اور مزاحمتی تحریکوں کے مابین ایک تفریق کی لکیر بنانا، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ کارروائی صرف ایک تنظیم کے خلاف ہے تاکہ دوسری تنظیمیں اس میں شریک نہ ہو سکیں۔ اسرائیل کی جانب سے آخر یہ حملہ کیوں کیا گیا تھا، یہ وجوہات جاننا بھی ضروری ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں فلسطین کے مغربی کنارے کے فلسطینی علاقوں میں عوامی مزاحمت نے غاصب صہیونیوں کی مشکلات میں اضافہ کر رکھا ہے۔ حقیقت میں اسرائیل
ان تمام معاملات کے بعد بوکلاہٹ کا شکار ہوا اور نتیجے میں اسلامی فلسطین کے خلاف جارحیت کا آغاز کر دیا۔ حالیہ اسرائیلی جارحیت میں تقریباً 50 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں 2 درجن سے زائد معصوم بچے بھی شامل ہیں، ایک 5 سالہ بچی بھی اس میں شامل ہے، جبکہ بقیہ شہداء میں خواتین اور بزرگوں کی تعداد شامل ہے۔ اسی طرح سینکڑوں زخمیوں میں بھی بڑی تعداد بچوں اور نوجوانوں سمیت خواتین کی بھی ہے۔ اسرائیل یہ سمجھتا تھا کہ اس بڑی جارحیت میں فلسطین کی مزاحمتی تنظیموں کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملے گا، لیکن اس کے برعکس اسلامی فلسطین نے غاصب صہیونیوں کی جعلی ریاست اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا اور صہیونیوں کے ٹھکانوں کو 100 سے زائد راکوں سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں کئی ایک صہیونی آباد کار عمارتیں تباہ ہو گئیں اور 500 کے لگ بھگ صہیونیوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ اسرائیل کے حملوں کے جواب میں ڈٹ کر مقابلہ کیا گیا اور دو ٹوک اعلان کیا گیا کہ اسرائیل اگر فلسطینی شہری آبادیوں کو نشانہ بنائے گا تو فلسطینی مزاحمت بھی صہیونیوں کے لیے کوئی جائے امان نہیں رکھے گی۔ فلسطینیوں کی پائیدار استقامت کے نتیجے میں اسرائیل نے دوسرے روز ہی جنگ بندی کی شرائط رکھتے ہوئے لڑائی بندی کرنے کی اپیل کی، جس پر تنظیم نے تمام شرائط کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اسرائیل جب تک جنگ چاہتا ہے فلسطینی مزاحمت اس کا جواب دے گی۔ دوستو، مختصر یہ کہ اسرائیل کی حالیہ جارحیت کے نتیجے میں جہاں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کا اتحاد مزید پختہ ہوا ہے، وہاں فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی دفاع کی صلاحیت میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے ایف بی آئی پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کے گھر پر چھاپے کے دوران خفیہ ایجنٹ ان کے پاسپورٹ چرا کر لے گئے۔ انہوں نے دیگر چیزوں کے علاوہ میرے 3 پاسپورٹ، جن میں سے ایک کی میعاد ختم ہو چکی ہے، چرا لیے۔ یہ ایک حملہ ہے، سیاسی حریف پر ایسا حملہ پہلے نہیں دیکھا گیا۔ ہمارا ملک تیسری دنیا کا ملک ہے۔ محکمہ انصاف نے اعلان کیا تھا کہ فلوریڈا میں سابق صدر ٹرمپ کے گھر کی تلاشی لینے والے ایف بی آئی کے اہلکاروں نے خفیہ دستاویزات کے 11 سیٹ ضبط کر لیے ہیں۔ ضبط کی جانے والی دستاویزات انتہائی خفیہ درجہ بندی میں آتی تھیں۔ سابق صدر نے کئی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، جس میں ایک ایسا قانون بھی شامل ہے جو سرکاری دستاویزات کو چھپانے یا تباہ کرنے کی کوشش کو جرم قرار دیتا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں کسی چیز پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جب چاہیں چھاپے کے بغیر حاصل کر سکتے تھے۔ سابق صدر کے گھر سے ضبط کی گئی اشیاء کی فہرست سے پتہ چلتا ہے کہ ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے تقریباً 20 دستاویزات کے باکس، تصاویر کے فولڈرز، ایک ہاتھ سے لکھا ہوا میمو اور ایک ایگزیکٹو آرڈر ضبط کیا ہے۔ اس فہرست میں فرانس کے صدر کے بارے میں معلومات بھی شامل تھیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے شہباز گل کے فوج سے متعلق متنازع بیان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ شہباز گل غلط تھے اور انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ فوج کو اکسانے کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بالکل درست ہے کہ ہم فوج کو ایک مضبوط ادارے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ماضی میں اتحادی حکومت کے رہنماؤں مولوی فضل الرحمان، مریم نواز، ایاز صادق، نواز شریف اور دیگر کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیے گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا؟ عمران خان نے کہا کہ وہ جیل میں شہباز گل کے ساتھ کیے گئے سلوک سے بہت پریشان ہے، یہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ ہمارے وکلاء نے ہمیں بتایا کہ اس کے کپڑے اتار دیے گئے اور انہیں مارا پیٹا گیا، پولیس تشدد کر رہی ہے اور شہباز گل کو ذہنی طور پر توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ وہ میرے خلاف بیانات دینے پر مجبور ہو جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر عمران کو کچھ کہنا ہے تو وہ خود کہہ دے، اس کام کے لیے انہیں شہباز گل کی ضرورت نہیں ہوگی۔
شہباز گل سے میرے اور جنرل فیض حمید کی ملاقاتوں کے بارے میں بھی پوچھا گیا۔ نون لیگ نے جاوید لطیف کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس نواز شریف کی وطن واپسی کی کوئی معلومات نہیں، البتہ جاوید لطیف کے پاس کوئی خاص معلومات ہوں تو ہمیں علم نہیں۔ پنجاب حکومت ملک میں بد امنی پیدا کر رہی ہے، اس صورتحال کے لیے آئین میں کچھ شقیں موجود ہیں مگر ہم وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے۔ پرویز الہی کو پتہ ہوگا کہ وفاق اور صوبائی حکومت کی حدود کیا ہوتی ہیں۔ نون لیگ نے کہا کہ عمران نیازی صاحب وہ اکلاہٹ کا شکار ہیں، ثبوت سامنے آئیں گے تو عوام کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کیسے فورن فنڈنگ لے کر انتشار پھیلاتا رہا۔ عمران خان نے خود کو ایک ناقابل اعتبار لیڈر ثابت کیا ہے۔ عمران نے اپنے 4 سالہ دور میں قوانین بلڈوز کروائے، مخالفین کو پکڑ پکڑ کر جیلوں میں ڈالتے رہے، سی پیک کو تباہ کر دیا، کشمیر پر سرنڈر کیا اور معیشت تباہ کر دی۔ عمران خان پاکستان کو حقیقی غلامی میں پھینک کر چلا گیا۔ سیاسی میدان سجے گا تو عمران خان کو 4 سالوں کا حساب دینا ہوگا۔ عمران خان امریکہ کو صبح گالی دیتا ہے اور شام کو گلدستہ پیش کر دیتا ہے۔ دوستو، اس بیان پر میں صرف یہی کمنٹ کروں گا کہ روئیں، پیٹیں اور چیخیں۔ بہرحال دوسری طرف یہ بھی ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا طیارہ لندن سے لاہور پہنچنے کی بجائے کسی اور شہر میں لینڈ کرنے کا امکان ہے۔ نواز شریف کی آئندہ ماہ ستمبر یا اکتوبر میں وطن واپسی کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت نے چاروں صوبوں کی قیادت کو تیاریوں کی ہدایت دے دی ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے کراچی، کوئٹہ، پشاور اور اسلام آباد کے نام زیر غور ہیں، جبکہ پارٹی کے زیادہ تر اہم رہنماؤں نے کراچی یا اسلام آباد اترنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ ان کے وطن پہنچنے سے پہلے عدالتی معاملات حل کرنے کے لیے پٹیشنز دائر کرنے پر بھی غور ہوگا۔ قانونی معاملات حل ہونے پر نواز شریف کو ایئرپورٹ سے بڑی ریلی کی صورت میں لاہور یا اسلام آباد میں ان کی رہائش گاہ پہنچایا جائے گا۔ وطن واپسی کی تاریخ کا اعلان نواز شریف خود لندن میں پریس کانفرنس میں کریں گے۔ شکر ہے دوستو کہ جس طرح کے نون لیگ کے اسپوک پرسن ہیں، یہ نہیں کہہ دیا کہ میاں نواز شریف وطن واپسی کا اعلان لاہور ایئرپورٹ پر آ کر کریں گے۔ بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام رہنما بھی لندن سے واپسی پر نواز شریف کے ہمراہ ہوں گے، یعنی یہ تمام لوگ ان کا مکلاوا لینے جائیں گے۔ ملتان سکھر موٹر وے پر سلیپر بس کے آئل ٹینکر سے ٹکرانے کے نتیجے میں 20 مسافر جان سے گئے جبکہ 6 افراد زخمی ہوئے۔ موٹر وے M5 کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس، ریسکیو اور افسران وہاں پہنچ گئے۔ موٹر وے پولیس نے جلتی بس سے کچھ مسافروں کو بحفاظت نکالا جبکہ بس میں تقریباً 25 افراد سوار تھے۔ امدادی ٹیموں کو آگ بجھانے میں کئی گھنٹے لگے۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی شدید تھی کہ کئی میل دور تک شعلے بلند ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 20 قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھی اور رنجیدہ ہوں۔ میری دعائیں غم زدہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحومین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے۔ فیفا نے بھارتی فٹ بال فیڈریشن کے ساتھ اپنے تعلقات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں بھارت اگلے ماہ U17 خواتین فٹ بال کے مقابلوں کی میزبانی کے حق سے محروم ہو جائے گا۔ بھارتی عدالت نے مئی کے مہینے میں فٹ بال فیڈریشن کی انتظامیہ کو برطرف کرتے ہوئے ایک 3 رکنی کمیٹی بنانے کا فیصلہ دیا تھا۔ اس بنیاد پر فیفا نے فیصلہ کرتے ہوئے تعلقات توڑنے کا اعلان کیا اور باور کروایا کہ اگر کمیٹی انتظامیہ کی تقرری پر انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دے تو یہ روابط پھر بحال ہو سکتے ہیں۔
چائنا نے امریکی کانگریس کے وفد کے تائیوان کے دورے پر سخت رد عمل دکھاتے ہوئے ایک بار پھر پڑوسی ملک کے اطراف میں فوجی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور اس اقدام کو تائیوان اور امریکہ کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا ہے، جن میں زمینی، سمندری اور فضائی مشقیں شامل ہیں جو تائیوان کی سرحد کے قریبی علاقوں میں کی جا رہی ہیں۔ امریکی کانگریس کا اعلیٰ سطحی کا وفد غیر اعلانیہ دورے پر تائیوان پہنچا تھا، جس پر چائنا نے ویسا ہی رد عمل دیا تھا جیسا اس ماہ کے آغاز میں امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے پر دیا تھا، اور امریکہ اور چائنا کے تعلقات میں سخت تناؤ پیدا ہوا تھا۔ چائنا نے اس نئے دورے پر بھی سخت رد عمل دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ امریکی سیاستدانوں کو تائیوان کے معاملے میں آگ سے کھیلنا بند کر دینا چاہیے، جبکہ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ جیسا کہ چائنا خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے، امریکی کانگریس نے ایک اعلیٰ سطحی کا وفد تائیوان بھجوایا ہے، جس کا مقصد تائیوان کو دوستی کا پیغام دینا ہے اور یہ بتانا ہے کہ وہ چینی دھمکیوں سے نہ گھبرائے۔ سامسنگ الیکٹرانکس کی اگلی نسل کی موبائل کمیونیکیشن ٹیکنالوجی 5G ٹیکنالوجی سے بھی 50 گنا زیادہ ہوگی۔ 5G ٹیکنالوجی میں موبائل ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار 40 MB پر سیکنڈ سے 1100 MB پر سیکنڈ تک ہوتی ہے، جبکہ اوسطاً یہ رفتار تقریباً 200 MB پر سیکنڈ ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں 6G ٹیکنالوجی کے لیے ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ 1101 MB پر سیکنڈ سے شروع ہو کر 10 لاکھ MB پر سیکنڈ تک چلی جاتی ہے۔ 6G موبائل کمیونیکیشن میں ریڈیو لہریں استعمال کی جاتی ہیں، یعنی اس رفتار پر عام DVD جتنا ڈیٹا صرف 1 سے 2 سیکنڈ میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ سامسنگ کا کہنا ہے کہ 6G ٹیکنالوجی سے ڈیٹا ٹرانسفر کی رفتار 5G کے مقابلے میں 50 گنا تک زیادہ ہوگی، جبکہ اس کی اوسطاً رفتار 5G سے 10 گنا زیادہ رہے گی۔ خشکی، سمندر اور ہوا میں روبوٹس غیر معمولی خدمات انجام دے رہے ہیں، تاہم کسی ریگستان کے ریت میں روبوٹ کو داخل کرنا امر محال تھا، جس کا کامیاب تجربہ امریکی انجینئروں نے کیا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے ایک ایسا روبوٹ بنایا ہے جس کے اگلے سرے سے اسے آگے بڑھانے والا میٹیریل باہر نکلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد مٹی میں غوطہ لگانے کے لیے وہ اپنے منہ سے ہوا کی بھوچاڑ خارج کر کے مٹی کو ہٹاتا رہتا ہے اور اپنا راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے دنیا بھر میں سانپ نما رینگنے والے طرح طرح کے روبوٹ بنائے جاتے رہے ہیں، تاہم یہ نیا روبوٹ مٹی میں گھسنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ روبوٹ کو مٹی میں سفر کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ریت اور مٹی ہے، کیونکہ ریت پر چلتے وقت انسانوں کو بھی مشکل پیش آتی ہے، اسی طرح ریت کے اندر نفوذ بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس روبوٹ کا ڈیزائن ہی اس کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ ایک طرح کا لچکدار نرم روبوٹ ہے جو اپنے پورے وجود کو کھینچنے کی بجائے خود کو اپنے اگلے کنارے سے بڑھاتا ہے۔ چونکہ روبوٹ کا اگلا حصہ ہی حرکت کرتا ہے تو اس طرح وہ تیزی سے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ روبوٹ بالکل عمودی انداز میں کسی ڈرل مشین کی طرح ریت میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن ریت کے اندر مکمل چھپ جانے کے بعد بھی وہ ہوا کو پھینکتا رہتا ہے، جس سے ریت کی رگڑ کم ہوتی جاتی ہے۔ تمام روبوٹ کی طرح یہ بھی ایک جانور سے متاثر ہو کر بنایا گیا ہے۔ اسے بنانے سے پہلے ماہرین نے سینڈ فش چھپکلی کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ اس کی تفصیلات دوستو جرنل سائنس روبوٹکس میں شائع ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ روبوٹ پائپ لائنوں کا جائزہ لینے، مٹی کے نمونے جمع کرنے اور زمین کے اندر سینسر بچھانے جیسے اہم کام سر انجام دے سکتا ہے۔ جاپانی انجینئرز نے آپٹیکل فائبرز کے ذریعے 319 ٹیرابٹس فی سیکنڈ کی ناقابل یقین رفتار سے ڈیٹا منتقل کر کے دنیا کے سب سے تیز رفتار کا نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آسانی کے لیے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس تجربے میں صرف ایک سیکنڈ کے دوران تقریباً 817 بلو رے ڈسک جتنا ڈیجیٹل ڈیٹا ٹرانسفر کیا گیا ہے۔ آپٹیکل فائبر سے تیز رفتار ترین ڈیٹا منتقل کا سابقہ عالمی ریکارڈ 178 ٹیرابٹس فی سیکنڈ کا تھا، جو پچھلے سال یونیورسٹی کالج لندن کے انجینئرز نے بنایا تھا۔
نیا ریکارڈ اس سے بھی تقریباً 80% زیادہ ہے۔ جاپان کے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی NICT کے انجینئرز نے ڈاکٹر بینجمن کی قیادت میں یہ نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس میں ایک لیزر شعاع کو 552 الگ الگ چینلوں میں توڑ کر 4 آپٹیکل فائبرز میں بھیج دیا جاتا ہے جو ایک ہی کیبل میں موجود ہوتی ہیں۔ ہر 70 کلومیٹر کے بعد ایمپلیفائر لگائے جاتے ہیں جو آپٹیکل فائبر سے آنے والے سگنلوں کو نئے سرے سے طاقتور بنا کر مزید آگے بھیج دیتے ہیں۔ اس طرح ڈیجیٹل ڈیٹا درست طور پر اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس انتظام کے تحت ڈیٹا منتقلی کی اوسطاً رفتار 580 گیگا بٹس فی سیکنڈ رہی، جبکہ زیادہ سے زیادہ رفتار 319 ٹیرا بٹس یعنی TB سیکنڈ ریکارڈ کی گئی۔ واضح رہے دوستوں کہ جاپان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں عوام کو سب سے تیز رفتار براڈ بینڈ انٹرنیٹ یعنی 10 GB فی سیکنڈ کی سہولت حاصل ہے۔ نئی اوسطاً رفتار اس سے بھی 58 گنا زیادہ ہوگی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔